کلی میرے دل کی کھلا غوث اعظم، دل غم زدہ کو ہنسا غوث اعظم۔ بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی اچھے اشعار ہم اور آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر ہم اور آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں چلتے ہیں، شہزادہ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ 4 مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ دیوانے حضور اشرف الصوفیہ مچل جاؤ، درپیش آئے کوئی بلا کیا مجال ہے، اب پیش آئے کوئی بلا کیا مجال ہے، ہر وقت میرے پیر کو میرا خیال ہے۔ محبت سے مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ درپیش آئے کوئی بلا کیا مجال ہے، ہر وقت میرے پیر کو میرا خیال ہے، اور حسنین کے ہیں لاڈلے مولا علی کی آل، حسنین کے ہیں لاڈلے مولا علی کی آل، اور اشرف ہمارا فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ حسنین کے ہیں لاڈلے مولا علی کی آل، اور اشرف ہمارا فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ اور بہت ہی قیمتی شعر کہ مجھ سے نہ پوچھ کیا ہے میرے پیر کی مثال، مجھ سے نہ پوچھ۔ جتنے اشرفی ہیں ناز کریں آپ اپنے مقدر پر کہ ہم سے نہ پوچھ کیا ہے میرے پیر کی مثال، ارے میں اس کی کیا مثال دوں جو بے مثال ہے، میں اس کی کیا مثال دوں جو بے مثال ہے۔ آئیے بلند آواز میں اپنے مرشد کا استقبال کریں، اور سارا مجمع مل کر ایک آلِ رسول کا استقبال کریں۔ بلند آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہزادہ حضور اشرف، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، حضور اشرف الصوفیہ، حضور اشرف الصوفیہ، فیضان حضور مخدوم سمنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز ہو رہی ہے؟ درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آج کی یہ محفل حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ سب لوگ کوئی مولائے کائنات کی صدا لگا رہا ہے، کوئی امام حسین کی صدا لگا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ حضور غوث اعظم کے جد امجد کا تذکرہ کیا جائے، پھر اسی ضمن میں حضور امام حسن امام حسین کے لاڈلے حضور غوث اعظم کا ذکر مبارک ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں و دوستوں، اللہ سبحانہ تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے جو ہم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے مگر قرابت داروں کی محبت۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ پہلے آپ اسے سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ انصار کے صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم میں مصارف، اخراجات، خرچ بہت زیادہ ہے۔ بظاہر آپ کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے، یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں۔ یہ ظاہری زندگی تھی کہ بظاہر آپ کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو پہاڑوں کو میرے لیے سونا بنا دیا جائے اور میں جہاں چلوں پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انت وما انا وما سواک ترکت لاجلک، اے اللہ سب کچھ تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد انا وانت وما سواک خلقت لاجلک، اے محبوب تم یہ کہتے ہو اے اللہ سب کچھ تو ہے میں کچھ نہیں ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور تم ہو، اور جو کچھ تمہارے سوا ہے میں نے سب کچھ تمہاری وجہ سے پیدا کیا۔ بہرحال تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں۔ جنت، بادشاہت، نبوت، رسالت، یہ سب انہی کے صدقے میں، کسی کو جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہوا۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلے انصار کے صحابہ نے مال و اسباب اکٹھا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ نذران عقیدت لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ فوراً جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور رب کا سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے محبوب رب العالمین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اپنے صحابہ سے، آپ اپنے امتیوں سے، آپ قیامت تک کے پیروکاروں سے فرما دیجئے، جو ہم نے اسلام کی تبلیغ کی ہے ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے، مگر اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کون قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہمارے لیے فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ اور ان کی اولاد۔ میرے بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جوفہ میں ہیں۔ مقام جوفہ یہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے درمیان کا حصہ ہے۔ سرکار وہاں صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں، آپ ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے، انا تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی او کما قال۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان اے میرے صحابہ دو بھاری بھرکم مضبوط چیز میں چھوڑ رہا ہوں۔ انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی جو چیز ہے بھاری بھرکم مضبوط وہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں تمہارے لیے ہدایت اور روشنی ہے۔ اگر تم کتاب اللہ کو، قرآن پاک کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر سرکار نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سرکار نے قرآن مجید کتاب اللہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا، اور اپنی اہل بیت علی، فاطمہ اور ان کی اولاد کے بارے میں
2 مرتبہ فرمایا۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ غیب داں نبی کو علم تھا کہ ایسا وقت آئے گا لوگ کتاب اللہ کو تسلیم کریں گے، کتاب اللہ کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، لیکن اہل بیت کے بارے میں چوں و چرا کریں گے، جیسا کہ آج تک یزید کے زمانے سے لے کر تا دم یزیدی گروہ موجود ہے جو حضرت امام حسین کو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اقتدار کے لیے جنگ کے لیے گئے تھے۔ یزید پلید کو نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین لوگ کہتے ہیں، بعض کلمہ گو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا دور آئے گا، اس لیے سرکار نے اپنی اہل بیت کا 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ اے میرے بزرگوں دوستو، اہل بیت کی محبت کے بارے میں سرکار نے کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، دیگر صحابہ، سارے صحابہ سے، سارے تابعین سے، سارے ائمہ مجتہدین سے، سارے اغواث سے، سارے اخطاب سے، سارے ابدال سے، سارے مجددین سے، سب سے سرکار کا یہ خطاب تھا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن یہ آپ عقیدہ سمجھ لیں، انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد سیدنا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے۔ یہ افضلیت کا معاملہ اور محبت کا معاملہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کے لیے علی فاطمہ اور ان کی اولاد کی محبت یہ ضروری ہے، ضروری ہے۔ میرے بزرگوں دوستو غور کریں، یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے، سرکار نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا۔ سرکار نے فرمایا حب ابی بکرین وشکرہ واجب علی کل امتی، میری ساری امت پر ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب کبھی مولا کائنات کو پاتے ٹکٹکی باندھ کر کے ان کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ ام المومنین آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، اے بابا جان، آپ علی مرتضیٰ کے چہرے کی زیارت، چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھا کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ صلۃ و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من صلۃ قرابتی، میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا ابو بکر کو زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے۔ یہی تک بات نہیں اور آگے چلو، ہم یہاں بیٹھے ہیں حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، غوث اعظم کا، اس کا ذکر کا کیا فائدہ؟ ارے سنو میرے بزرگوں دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت، ایک دن کی علی فاطمہ اور ان کی اولاد کی محبت 1 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اے مسلمانوں، اگر یہ 1 سال تک
نفلی طواف خانہ کعبہ کا کرو، 1 سال تک عمرہ کرو، 1 سال تک قرآن حکیم کی تلاوت کرو، 1 سال تک تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، ساری نیکیاں کرو، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو علی فاطمہ اور ان کی اولاد کی محبت کا ثواب دیا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ 1 دن کی آل محمد کی محبت 1 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کیوں کہلوایا گیا؟ قوم یہ کہہ سکتی ہے، امت یہ سوچ سکتی ہے کہ نبی نے ہمیں شرک سے نجات دیا، کفر سے نجات دیا، جنت کی راہ دکھلائی، لیکن اس کے بعد اپنی اولاد، اپنی آل کا غلام بنا دیا۔ اے میرے بزرگوں دوستو سنو، جنت محمد اور آل محمد کی ہے۔ جنت میں وہی جائے گا، سرکار نے صحابہ سے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرکار نے دعا فرمائی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، جو حسین سے محبت کرے مولا تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے صحابہ کے درمیان امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا، امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور صحابہ سے فرمایا من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جو مجھ سے محبت کرے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور ان دونوں حسن حسین سے محبت کرے گا، ان کے باپ علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا، ان کی ماں فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ اہل بیت کی شان ہے، اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے کہ اگر انسان ساری نیکیاں کر ڈالے، ساری نیکیاں کر ڈالے، لیکن جب تک علی فاطمہ اور ان کی اولاد سے محبت نہیں ہوگی، وہ انسان مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایسی محبت نہ ہو جیسا کہ آج بعض نام نہاد مسلمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، یا مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو سیدنا ابو بکر سے افضل قرار دیتے ہیں، یہ گمراہی اور بددینی، یہی سارے ائمہ مجتہدین کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ بہرحال تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ امامت کبریٰ، غوثیت کبریٰ، ولایت کبریٰ کا مقام خلفائے راشدین کے بعد اہل بیت اطہار کے ساتھ خاص کر، یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد اللہ نے یہ امامت کبریٰ، غوثیت کبریٰ کا درجہ اللہ نے اولاد علی امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ان کی شہادت کے بعد یہ مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کو غوثیت کبریٰ، ولایت کبریٰ کا مقام دیا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین علی جدہ علیہ السلام کو ملا۔ ان کی شہادت کے بعد یہ مقام امام محمد باقر علی جدہ علیہ السلام کو ملا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ مقام سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام کو ملا۔ پھر اس کے بعد یہ مقام سیدنا امام موسیٰ کاظم کو ملا۔ ان کے بعد یہ مقام امام علی رضا کو ملا۔ اس کے بعد یہ مقام امام محمد تقی کو ملا۔ اس کے بعد یہ مقام امام علی ہادی، امام علی نقی کو ملا۔ اس کے بعد یہ مقام امام حسن عسکری کو ملا۔ پھر یہ درجہ خالی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد علی میں، اولاد حسن میں، اولاد فاطمہ میں یہ مقام
سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کو غوثیت کبریٰ، امامت کبریٰ، ولایت کبریٰ کا درجہ عطا فرمایا۔ پھر مقام خالی کر دیا گیا۔ اب قرب قیامت حضرت امام محمد مہدی آخر الزماں علی جدہ علیہ السلام اس مقام پر فائز ہوں گے جو اولاد حسن سے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا مہدی من ولدی، مہدی میرا بیٹا ہوگا، مہدی من اہل بیتی، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، جمیع مجددین، ائمہ مجتہدین، اغواث اقطاب کے لیے ان کی محبت واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام الائمہ ہے، سید الائمہ ہے، سراج الائمہ ہے، جن کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فارس میں ایک شخص ہوگا کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس ہوگا تو علم کو حاصل کر لے گا۔ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر نعمان ابن ثابت 2 سال امام جعفر صادق کی غلامی نہ کرتا، ان کی صحبت نہ اختیار کرتا، لہلک النعمان، یقیناً نعمان ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، اہل بیت اطہار کے اماموں کی یہ شان ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، اے گروہ انسان اور جنات تم گواہ ہو جاؤ، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے یقیناً شافعی رافضی ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت اطہار اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، علی فاطمہ اور ان کی اولاد سے محبت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ورنہ نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ نہیں کام آنے والا۔ ان حضرات کی محبت ضروری ہے۔ بہرحال تو میرے بزرگوں دوستو، حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہے۔ آپ والد گرامی کی جانب سے امام حسن علی جدہ علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ والدہ ماجدہ آپ کی حضرت امام حسین شہید کربلا علی جدہ علیہ السلام کی اولاد امجاد سے ہے۔ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کوئی کیا بیان سکتا ہے؟ آپ تو پیدائشی ولی، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، آپ نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، اپنا پیرہن دیا اور فرمایا اس میرے پیرہن کو لے جانا، اویس کو دینا اور میرا سلام کہنا، اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے سرکار کے پیرہن مبارک کو لیا، ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت اویس کے پاس پہنچے، سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ اس خرقہ مبارک کو، پیرہن مبارک کو انہوں نے لیا، رب کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مولا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ ہاتف غیب سے ندا آئی اے اویس، آدھی امت کو میں تمہاری دعا سے بخش دوں گا، لیکن آدھی امت کو میں شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اشرف الصوفیہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یہ مولا عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا میرے محبوب کی آل سے ہیں اور ان کا اعلان یہ ہوگا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، سارے اولیاء ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ سیدنا خواجہ اویس قرنی نے
اپنے سر مبارک کو جھکایا اور فرمایا اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم پاک میری گردن پر ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ جس کے مقلد ہیں سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، جب ان کی قبر مبارک پر آپ تشریف لے گئے، سلام کیا، فاتحہ خوانی کی، تو اس کے بعد سیدنا امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی قد افتقر علیک فی علم الشریعت و علم الطریقت و علم الحقیقت۔ اے عبد القادر جیلانی میں شریعت، طریقت، حقیقت میں آپ کا حاجت مند ہوں۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ مرید پیر سے خرقہ پہنتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد قاضی ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک خرقہ عبد القادر جیلانی کو پہنایا برکت دینے کے لیے، اور ایک خرقہ میں نے عبد القادر جیلانی سے خود پہنا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ تو پیدائشی ولی، بہت سے بزرگوں نے آپ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ بہرحال آپ مدرسہ نظامیہ بغداد معلیٰ میں علم دین حاصل کر رہے تھے۔ دوران طالب علمی آپ کو معلوم ہوا کہ بغداد کے قریب فلاں گاؤں میں ایک بزرگ تشریف لائے ہیں جو غوث زمانہ ہیں۔ چنانچہ جب چھٹی ہوئی عصر کے بعد، عبداللہ تمیمی نامی ایک شخص تھا، وہ بھی طالب علم تھا۔ ابن سقا ایک طالب علم تھا، بڑا ذہین، تیز ترار تھا، اور حضور غوث اعظم بھی تھے۔ تو تینوں لوگوں نے طے کیا کہ ہم اس بزرگ کی بارگاہ میں چلیں، حاضری دیں، ان کی زیارت کریں۔ تینوں اشخاص چلے۔ راستے میں ابن سقا جو بڑا ذہین فتین طالب علم تھا، علم دین حاصل کر رہا تھا، اس نے کہا عبد القادر جیلانی میں اس غوث سے ایک سوال کروں گا، ان کا سر چکرا جائے گا، میرے سوال کا وہ غوث جواب نہ دے سکیں گے۔ عبداللہ تمیمی نے کہا اے عبد القادر جیلانی میں اس غوث سے ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں میرے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے ابن سقا، اے عبداللہ تمیمی، یہ بے ادبی کی باتیں ہیں۔ ہم تو اصولی کی بارگاہ میں اس لیے چل رہے ہیں کہ ہمیں ان کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری بہت بڑی نعمت ہے، چاہے ولی زندہ ہو یا انتقال کر جائے۔ مولا روم تو فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اگر 100 سال تک بغیر ریا کے اللہ کی عبادت کی جائے، نفلی عبادت، تو تھوڑی دیر اگر ولی کی بارگاہ میں حاضری دے لیا جائے تو 100 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ بے ادبی کی بات ہے۔ تینوں افراد وہاں پہنچے جہاں پر غوث کا قیام تھا۔ غوث دیکھتے دیکھتے اپنی جگہ سے غائب ہو گئے، پھر اچانک اپنی جگہ پر نمودار ہوئے اور غضب کی نگاہ، جلال کی نگاہ ابن سقا پر ڈالی۔ فرمایا ابن سقا تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ میرا سر چکرا جائے گا؟ اے ابن سقا سن، تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم سے کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ عبداللہ تمیمی کی جانب وہ غوث متوجہ ہوئے، فرمایا عبداللہ تمیمی تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ میں تیرے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ سن، تیرا سوال یہ ہے، تیرے سوال کا جواب یہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد وہ غوث حضور سیدنا غوث اعظم کو قریب بلاتے ہیں، پیشانی کو چومتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر جیلانی آج تم نے میری تعظیم کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد میں تم اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، سارے اولیاء تمہارے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ بیٹا عبد القادر جیلانی اس دن تم مجھے دعائے خیر میں یاد رکھنا۔
میرے بزرگوں دوستو، مولانا رومی فرماتے ہیں گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ ذوالقوم عبداللہ بود، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے کے حلق سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی مظہر صفات الہیہ ہوتا ہے، اللہ قہار ہے، جبار ہے۔ اگر ولی صفت قہاریت اور جباریت سے مل جائے اور غضب کی نگاہ علامت الدہر پر، عابد و زاہد پر، علامہ پر ڈال دے تو جہنمی ہو جائے، اور اگر صفت رحیمی، کریمی، غفوری سے ولی متصف ہو، طوائف پر، ڈاکوں پر رحمت کی نگاہ ڈال دے تو جنتی ہو جائے۔ یہ ولی کی شان ہے۔ ابن سقا بہت ذہین تھا، بڑا زبردست عالم بننے والا تھا۔ تینوں اشخاص گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس غوث کو کس نے بتلایا؟ کہ عبداللہ تمیمی نے کہا، ابن سقا نے کہا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، کس نے بتلایا؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو دیوار کے پیچھے کر نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی تو نبی، غلام نبی کو اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ غوثیہ میں تحریر فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جماع کا خردلۃ اللہ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے سارے شہروں کو، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، زمین کے نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو، سارے ملک کو، سارے شہر کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ علی حکم اتصالی، میں لگاتار دیکھ رہا ہوں۔ یہ غوث اعظم فرماتے ہیں۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تبھی تو ابن سقا سے فرمایا، ابن سقا تم نے یہ کہا، عبداللہ تمیمی سے کہا تم نے یہ کہا، اور غوث اعظم سے کہا تم نے یہ کہا۔ بہرحال وہ تینوں افراد واپس آئے، علم دین سیکھنے لگے، فراغت ہوئی، فضیلت کی دستار بن گئی، فراغت ہو گئی۔ ابن سقا جو کہ بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا، اس زمانے میں یہود و نصارہ کی کثرت تھی۔ ابن سقا پورے عراق میں تبلیغ کے لیے نکل پڑا، نہ معلوم کتنے یہود و نصارہ کو اس نے علم کے بلبوتے پر کلمہ پڑھایا، جا بجا مناظرہ کرتا، یہودیوں کو، نصرانیوں کو شکست دیتا، لوگ کلمہ پڑھتے۔ وہ نمازی تھا، عابد تھا، تالیہ قرآن تھا، ساری خوبیاں تھی، علم حدیث کا جاننے والا تھا، علم فقہ کا جاننے والا تھا، محدث تھا، مفکر تھا، عابد تھا، زاہد تھا، لیکن ولی کا بے ادب تھا، ولی کا بے ادب تھا۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ حماد دباس کی خانقاہ میں گئے، وہاں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، پھر اور دیگر جگہوں پر عبادت و ریاضت کرتے رہے، اور ابن سقا تبلیغ میں نکل گیا۔ میرے بزرگوں دوستو، عبداللہ تمیمی شافعی خود لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابن سقا کا چرچا شہرہ بہت ہوا، اس نے عراق میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کیا، بڑا اس کا چرچا ہوا کہ ابن سقا اسلام کا مبلغ اعظم ہے۔ لیکن ایک مرتبہ شاہ روم نے بہت سے پادریوں کو، عیسائی عالموں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم لوگ ابن سقا سے مناظرہ کرو اور اسلام کے حق، عیسائیت کے مذہب کو تم ثابت کرو۔ چنانچہ شاہ روم نے ابن سقا کو دعوت دیا مناظرے کی۔ ابن سقا تر تنہا شاہ روم کے دربار میں پہنچا۔ دوسری طرف بہت سے پادری یعنی عیسائی علماء اکٹھا ہوئے، مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں ابن سقا نے سارے عیسائی عالموں کو شکست دے دیا، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ ولی سے، نبی تو بہت بڑی چیز ہے، جب نبی ولی کا گستاخ جہنمی ہو جاتا ہے تو نبی کا جو گستاخ ہوگا وہ کب جنت کی خوشبو پا سکتا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، مناظرہ ختم ہوا، شاہ روم
نے دیکھا کہ سارے پادری شکست پا گئے۔ ابن سقا نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے رکتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، لیکن شاہ روم کی لڑکی کا گزر سامنے سے ہوتا ہے۔ ابن سقا نیکیوں کا پیکر تھا، لیکن جب اس نے دیکھا شاہ روم کی لڑکی کو، فوراً اس پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوا۔ اس نے شاہ روم کے ہاں پیغام بھجوایا کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں کر دو۔ عیسائیوں کا طریقہ ہے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے دھن دولت عزت آبرو سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ روم خوش ہوا، اس نے کہا ایک شرط پر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے نکاح میں دے دیں گے کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب عیسائیت قبول کر لو۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفکر، اتنا بڑا مبلغ، نیکیوں کو حکم دینے والا، برائیوں سے بچنے والا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، فوراً اسلام کو خیر بات کر کے مذہب عیسائیت قبول کر لیا۔ اس کی شادی روم کی بادشاہ کی لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچا تھا، پورے بدن میں کوڑ ہو گیا، آبلے پڑ گئے، کوڑ کی شکل ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے شاہ راہ پہ چوراہے پہ ڈال دو، یہ شہزادی کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اسے شاہ راہ پر ڈال دیا گیا۔ لوگ گزرتے تھے، کہتے تھے ابن سقا وہ بدبخت انسان ہے جس نے ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی کی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اولیاء مردہ ہیں، صرف یہ کہا تھا کہ میں اس ولی سے ایک سوال کروں گا، ان کا سر چکرا جائے گا، جواب نہ دے سکیں گے۔ اور آج کے نام نہاد بعض کلمہ گو یہی تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، آدمی کی موت کب کہاں ہوگی، بارش کب ہوگی، یہ نبی کو نہیں معلوم۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نبی کے اتنے بڑے گستاخ، جب ولی کا گستاخ جہنمی ہے، نہ اس کا علم کام آیا، نہ اس کا عمل کام آیا، نہ اس کی تبلیغ کام آئی، نہ اس کی قرآن کی تلاوت کام آئی، نہ اس کا حدیث پڑھنا کام آیا، تو جو نبی کا گستاخ ہوگا چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا مر جائے تو بھی جہنم کا ایندھن ہوگا، تو بھی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ بہرحال عبداللہ تمیمی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے بے ادبی کم کی تھی، مجھے دمشق کے بادشاہ نے وزیر اوقاف بنا دیا، میں شاہی معاملات میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھے دین کی خبر نہ رہی، نہ نماز کی نہ روزے کی، لیکن میرا ایمان سلامت رہا، چونکہ اس ولی نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں اے عبداللہ تمیمی تمہارے کانوں کی لو تک دنیا آ چکی ہے۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسا اس غوث نے فرمایا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سارے اولیاء نے شرق و غرب شمال جنوب میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، یہاں تک کہ خواجہ خواجگان والی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ غزنی کے پہاڑ میں تھے، آپ نے اپنے سر کو بہت جھکایا، فرمایا لا لا بل علی عینی و راسی، نہیں نہیں اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم پاک صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک ہند و پاک میں جتنے اولیاء پیدا ہوں گے سب خواجہ اجمیری کے محتاج کرم رہیں گے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، ہم لوگ حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، یقیناً ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حضور غوث اعظم نے داروغہ جہنم سے پوچھا، یہ داروغہ جہنم بتاؤ کیا کوئی میرا مرید جہنم میں داخل ہوگا؟ داروغہ جہنم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جس کو عبد القادر جیلانی سے
ادنا نسبت ہوگی اسے جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا، جہنم میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، اگر ہمیں واقعی غوث اعظم سے محبت ہے تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، فجر کی نماز ادا فرمائی۔ حضور غوث اعظم نے امر بالمعروف کیا، نیکیوں کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ اگر ہم واقعی غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برائیوں سے بچیں۔ ایسی محبت رہی جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، سندل کے نام پر ماہم شریف کا عرس ہے یا کسی ولی کا عرس ہوتا ہے، سندل کے نام پر گانا بجانا ڈانس، نمازوں کا قضا کرنا۔ نہ مخدوم ماہمی خوش ہوں گے، نہ خواجہ اجمیری خوش ہوں گے، چاہے 1 کروڑ کی چادر پیش کی جائے، چاہے لاکھوں روپے صدقے و خیرات کیے جائیں، خواجہ اجمیری مخدوم ماہمی غوث اعظم جب خوش ہوں گے جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے۔ ایسی محبت جھوٹی ہے کہ گانا بجایا جائے، نماز قضا کی جائے، لاکھوں کی چادر قبر پہ ڈالی جائے۔ وہ اولیاء کرام تمہاری چادر کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں اولیاء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ حضور غوث اعظم نے یہی اپنے مریدوں کو حکم دیا، اپنے صاحبزادوں کو حکم دیا، اللہ سے ڈرنے کا اور بندگی کرنے کا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود اتنے کمالات آپ کو حاصل ہیں کہ قیامت تک بجز امام محمد مہدی آخر الزماں کے کسی کو ایسا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن واہ غوث اعظم، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی آپ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آدھی رات گزر چکی ہے، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں اور ایسا دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ طواف کرنے والوں کو رونا آ رہا تھا، اور عرض کر رہے تھے اے اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں تو تو مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھا۔ کسی نے عرض کیا کہ من انتا یا شیخ، اے شیخ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو اللہ کی بندگی بھی ہو اور اللہ کا خوف ہو۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، چند رکعت نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیا، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، سمجھا کہ اب ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ عجز و فروتنی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تواضع کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مغرور متکبر انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی بندگی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پیروی کریں اور اولیاء سے محبت کریں تو یقیناً اولیاء کا فیضان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔